الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ یہ درود شریف میں اکثر پڑھاتا رہتا ہوں، فضیلت بھی بتاتا ہوں کہ جو شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک درود شریف اور ہے جس کو اکثر ہم اپنے اجتماعات میں پڑھاتے بھی ہیں اور یاد بھی کراتے رہتے ہیں، ہمارے مبلغین بھی آپ کو یاد کراتے ہیں، اس کو ایک بار اور ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی فضیلت اگر آپ کو یاد آئے تو آپ بتائیں، نہیں تو پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ویسے پہلے یہ پوچھ لوں کہ کیا آپ نے مسجد میں آتے وقت سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے؟ اگر نہیں تو اس کی عادت بنانی چاہیے، اور ابھی بول لیجئے نویت سنت الاعتکاف۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن بہت فائدے کی ہیں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نیت کریں کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اس وقت تک اللہ کے فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ درود شریف جو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں اس کو پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ یاد ہو جائے گا؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ اس سے پہلے میں نے پڑھایا، کئی مرتبہ پڑھایا، لیکن چونکہ ہم لوگ پریکٹس نہیں کرتے اور ہمیشہ اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں، اس لیے پھر وہ ذہن سے نہیں رہتا، وہ ذہن میں۔ درود شریف بھولنے پر بھی وعید آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ہم کو بنانی چاہیے، اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور روحانی پاکیزگی طاقت بھی ملتی ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی ہم پر ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ درود شریف جو میں نے آپ کو سنایا اس کا پہلا حصہ تو وہی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے، وعلی آلہ وسلم۔ اس کو پورا پڑھیں گے ایک ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ پھر سے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ دیکھیے ہم یہاں آتے ہیں مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں تو کچھ سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے، چینجز پیدا کرنے کے لیے۔ تو بیان سے بھی چینجز آتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اگر ہم یاد کرا دیتے ہیں، کچھ مسائل آپ کو سمجھا دیتے ہیں
تو وہ ایک الگ یاد بن جاتی ہے کہ ہاں میں اس اجتماع میں گیا تھا تو میں نے درود شریف سیکھا، فلاں دن کے اجتماع میں آیا تھا تو میں نے نماز کے مسائل سیکھے، قرآن شریف کی تجوید سیکھی۔ تو اس لیے بیچ بیچ میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی کچھ باتیں آپ کو یاد کرائی جائیں، سمجھایا جائے، تاکہ ایک یادگار آپ کو رہے کہ ہاں فلاں تاریخ کو ہم نے یہ سیکھا، اس اجتماع میں ہم نے یہ سیکھا، اس اجتماع میں ہم نے یہ سیکھا، اور پھر اس سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اب اس درود شریف کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو بیٹھ کر پڑھے تو کھڑا ہونے سے پہلے، اور کھڑا ہو کر پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے اس درود شریف کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ پھر ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، انہی الفاظ میں پڑھنا ہے، وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیے۔ اب یہاں جب بھی اس قسم کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، جس کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور جو بڑے گناہ اللہ نہ کرے کبھی کسی سے ہو تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ بلکہ کبیرہ سے اگر کوئی بچتا رہے تو یوں دوسرے گناہ یوں ہی معاف کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بچتے رہو بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، تو تمہارے دوسرے گناہ یعنی چھوٹے گناہ ہم یوں ہی معاف فرما دیں گے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہم کریں کہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں، اور سارے گناہوں سے بچنا چاہیے، مگر ایٹ لیسٹ فوکس یہ ہو خاص طور سے کہ بڑے گناہوں سے تو ہم کو بالکل بچنا ہی ہے۔ اور اس کو بچانے کا، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو گزشتہ ہفتے میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ، اور جو ٹاپک میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا وہ یہی ہے کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محبت رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ ایک اور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس کی طرف توجہ ہم کو دینی چاہیے کہ حضور کی محبت ہم میں کیسے پیدا ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہوگی تو پھر نماز بھی بوجھ نہیں لگے گی۔ دیکھو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیاوی محبت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو پھر چاند تارے بھی لانے کو لوگ تیار ہو جائیں۔ تو اگر اپنے آقا سے سچی محبت ہو تو پھر کیا نہیں کرے گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ان کے لیے اگر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے تو اللہ کی کون سی رحمت ہے جو اس کو نہیں ملے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر خوب کرم فرمائے گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ اسی کنٹینیوشن میں جو لاسٹ ویک کا ٹاپک تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ سنیے کیا ہے، تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ محبوب ہیں۔ اب اس میں جن جن چیزوں کی لسٹنگ کی گئی ہے نا، قرآن ہے نا ایک ایسی کتاب ہے کہ
وہ اگر شارٹ میں بھی بیان کرتا ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، تو اس کی تفصیل کرتے کرتے عمریں گزر جاتی ہیں، کھول کھول کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اس کو، اور پھر بھی وہ بیان مکمل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لا کے جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، سالیسیٹرز ہیں، انہوں نے جب وراثت کے مسائل قرآن کریم میں پڑھے، اور ایسے لوگ جن کی والیومز اینڈ والیومز آف بکس ہیں، امریکہ کے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں یہ جو چند آیتیں ہیں نا، یہ ہمارے والیومز پر بھاری ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسپیکٹ، کوئی اینگل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی وراثت کو تقسیم کرنا ہو تو ہم تو اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ کے بیٹھے ہیں، پھر بھی لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنی ان آیتوں میں اتنا واضح ارشاد فرما دیا ہے، اس کے بعد کوئی اشکال باقی ہی نہیں رہتا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور اسی لیے ہمیں قرآن کریم سے بہت محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 نبی کے اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کی محبت۔ تو اللہ ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں جن جن چیزوں سے محبت کر کے انسان دنیا میں گرفتار ہوتا ہے، اس ساری چیزوں کا یہاں پہ بیان کر دیا گیا۔ جیسے تمہارے باپ سے محبت ہے، تمہارے بیٹے یعنی اصل سے بھی محبت ہے اور نسل سے بھی محبت ہے، باپ سے بھی محبت ہے اور بیٹے سے بھی محبت ہے، پھر بھائی جو برانچز ہیں، تمہاری بیویاں، اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے، وہ تو ہے ہی، محبت ہوتی ہے قدرتاً، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، جبکہ 2 اجنبی ہوتے ہیں، لیکن جب نکاح کا ایک چھوٹا سا لفظ بول دیا جاتا ہے کہ قبول ہے، تو پھر وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا کہنا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بیویاں، پھر اس کے بعد بنتا ہے خاندان، ان سب لوگوں سے مل کے وہ، پھر اس کے بعد آتی ہے مال کی بات، کہ تمہاری کمائی کے مال، پھر تجارت ہم کرتے ہیں، تو تجارت میں ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور پھر رہنے کے لیے مکانات، ان ساری چیزوں سے انسان نیچرلی قدرتی طور پہ محبت کرتا ہے۔ مگر یہاں کیا فرمایا گیا، ان ساری چیزوں سے محبت ٹھیک ہے، یہ نیچرل ہے، مگر اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ کتنی اہم بات یہاں پر بتائی گئی، یہ محبتیں ہونی چاہیے، لیکن میری زندگی، میری آبرو، یہ متاع عشق رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جاں اگر یہ زخم تو پھول ہے، تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر، تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ اس کے رسول کی محبت، اب یہ محبت حاصل کیسے ہوگی، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ دل میں ان کے کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے، اس کے بارے میں پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، جنریشن نیکسٹ کو کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، اور ان کو ہر چیز میں شرک نظر آنے لگتا ہے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، علماء اس پر بیان کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں سمجھانے کی نیت سے میں بول رہا ہوں۔ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اگر حضور کے پیچھے چلیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ یعنی اگر اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ ہے اور رسول اللہ کی اتباع سے اس کی دلیل نہیں پیش ہم کر پا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم کا نام سنا ہے؟ کون ہے؟ خلیفہ امیر المؤمنین، دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے۔ کتنا جلال تھا آپ کو، اور کیا محبت رسول تھی آپ کی،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر صیطان تم سے اتنا ڈرتا ہے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو وہ راستہ بدل کے نکل جاتا ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر محبت رسول میں سرشار تھے. میں نے ایک مرتبہ یہاں بیان کیا تھا فاروق اعظم ایز این ایڈمنسٹریٹر. تو جو ماڈرن ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے نا اس کی کئی بنیادیں فاروق اعظم نے رکھی ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا پھر عدلیہ ہو، ججز کا تقرر ہو، مؤذنین کی اور اماموں کی وظائف ہوں، بہت ساری چیزیں آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ جو مسافروں کے لیے جو سرائے بنائی جاتی ہے وہ ہو، روڈز ہوں، یہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ فاروق اعظم نے شروع فرمائے تھے اور آج دنیا اسی ماڈل کو فالو کرتی ہے. یہاں تک کہ جو غریب لوگ جو رہتے ہیں پبلک میں، جیسے ایک ملک ہے اور اس ملک میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو آج یورپ کی بہت ساری گورنمنٹس ان کو وظیفے دیتی ہے، ان کو الاؤنس دیتی ہے، ان کے گھر پہ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے. یہ سسٹم بھی جس کو پبلک ویلفیئر سسٹم کہتے ہیں آج کی زبان میں، یہ سسٹم بھی فاروق اعظم نے شروع کیا تھا. انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا. اب میں نے اس لیے بتایا کہ ایک مرتبہ ریفریش ہو جائے مائنڈ میں کہ مقام کیا ہے آپ کا. اس میں تو دو الفاظ میں تو کچھ ہوگا نہیں، لیکن ایک تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کتنی عظیم شخصیت ہیں آپ. عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس میں سے فاروق اعظم دوسرے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ حضور کے پہلو میں آرام فرمانے والے بھی دوسرے ہیں. سبحان اللہ. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یاد آ گیا شعر. سبحان اللہ. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھی 171 اشعار ہیں، 171. اور اس میں ایک خصوصیت جو میں نے محسوس کی وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کے مختلف ایک ایک عضو کو، اعضاء کو بیان کر کر کے ان کی خوبصورتی اور حسن کا بیان اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھنے میں کچھ اور ہی مزہ آتا ہے. محبت رسول بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ان کی تصور میں ہی لگے رہے. حضور کی لب مبارک کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، حضور کی زبان مبارک کیسی تھی. سبحان اللہ. بس اسی تصور میں گم رہے تو پھر کیا نظر آئے گا. اس طرح سے ہماری زندگی اگر اللہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ایمان یہ کہتا ہے میری جان. بولیے ایمان یہ کہتا ہے میری. تو فاروق اعظم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی محبت سے آواز آنی چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھ سے محبوب ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہ ہو اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. بس یہ سنا فاروق اعظم نے اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میری کیفیت میں یہ پاتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. سبحان اللہ. تو جانتے ہو میرے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اب یاد رکھیے جس سے جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی تو ان کے فرمان سے بھی محبت ہوگی. پھر وہ کوئی بندہ بے نمازی رہے گا؟
جواب دیجئے. ہم میں بہت سارے ایسے ہیں, میں ان کی محبت پر سوال یا نشان نہیں پیش کرتا, بہت سارے ایسے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے بہت عمل نہیں کر پاتے, لیکن ہوتی ہے محبت, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. مگر اس کو اگر جلا ملتی ہے نا تو وہ اطاعت سے ملتی ہے, اگر طاقت ملتی ہے تو فرما برداری سے ملتی ہے, وہ طاقت دلانی چاہیے. آج کی اس محفل میں اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہماری نماز نہیں چھوٹے گی کبھی انشاءاللہ, تو میں سمجھوں گا آج ہمارا یہاں آنا کامیاب ہوگا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیفیت کیسے ہوتی ہے. جب دوپہر ہوتی ہے, 12 بجتے ہیں, 1 بجتا ہے, 2 بجتے ہیں, اور کچھ کھانے کو نہیں ملے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے جواب چاہیے آپ کا. بے چینی ہوتی ہے. کب تک بے چینی ہوتی ہے؟ جب تک کھانا لو. صبح اٹھتے ہیں رات بھر سونے کے بعد, تو پہلے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بھائی ہمیں نہ ستا پہلے دے ناشتا, ہے نا, یہی ہوتا ہے. تو اس کے بغیر, جواب دیجیے, اس کے بغیر بے چینی ہوتی ہے. اور اگر کسی بندے کو بھوک نہیں لگے تو اس کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں؟ نہیں, پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے لیکن بھوک ہی نہیں لگتی ہے, تو وہ کیا ہے جی؟ بیمار ہے. سیدھی سی بات ہے, بھوک نہیں نہ لگنا بیماری کی علامت ہے. ڈاکٹر بھی اگر آپ کسی وجہ سے ڈاکٹرز کو وزٹ کریں گے تو پوچھتے بھوک لگتی ہے, اور دوائیاں لینے کے بعد جیسے جیسے بھوک واپس آتی ہے نا تو لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تو صحت مند ہو رہا ہے کیونکہ تیری بھوک واپس آ گئی. تو جسم کو بھوک نہ لگنا یہ بیماری کی علامت ہے. اور جسم کی بھوک جن چیزوں سے مٹتی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کیا کیا کھاتے ہیں ہم؟ اب بولتے جائیے جلدی ورنہ ٹائم ہو جائے گا, پھر ذکر دعا نہیں ہو پائے گی. نہیں تو بولیے کیا کیا کھاتے ہیں؟ ہاں کھانا میں اس پہ کیا ہے سو بولو, اللہ کے بندو کچھ تو بولو. ہاں دال پہلے یاد آ گئی ہم کو, بھائی دال, یہ ہے دال. تو چاول ہے, گیہوں ہے, دال ہے, روٹی ہے, سبزی ہے, ترکاری ہے, فروٹس ہے, جو بھی آپ لیتے ہیں. یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ بولیے, زمین سے. پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. اب آپ دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیے, ہمارا بدن بنا ہے مٹی سے, ہمارا جسم بنا ہے مٹی سے, تو جسمانی راحت دینے والی ساری چیزیں آتی ہیں مٹی سے. لیکن زندگی کے لیے صرف جسم سے کام تو نہیں چلتا, اس کے لیے روح چاہیے. روح آئی ہے عرش سے. تو اب جو بدن جس کا بیمار ہو اور اس کو بھوک نہ لگے تو کہتے ہیں کہ بیمار ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. اور روح کے لیے جو غذا چاہیے وہ کہاں سے آتی ہے؟ جیسے نماز, قرآن, روزہ, درود, ذکر, سب کہاں سے؟ بولیے, آسمان سے آئے نا. روح کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں. اب اگر کسی کو نماز کی بھوک نہ لگے, مثال کے طور بول رہا ہوں, تو وہ کیا ہوگا؟ بیمار ہے نا. تو کیا ہم کو بیمار رہنا پسند ہوگا؟ اس کا علاج کرنا پڑے گا. اور اس کا علاج ایک یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں, اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اور نیک بن جائے تو پھر اس کو اس کی پرانی زندگی یاد دلا کے شرم دلانا یہ بہت خطرناک ہے. ایک حدیث پاک جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اور اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو اس کی پرانی جو گناہوں والی زندگی یاد دلا دلا کے عار دلائے, اس کو شرم دلائے, تو وہ جو بندہ ہے نا جو اس کو شرم دلا رہا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں نہیں پڑے گا. اس لیے اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کے پیچھے نہیں پڑے, کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر نماز کی بھوک نہیں لگی اس کا مطلب ہماری روح
بیمار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کا علاج استغفار ہے, اس کا علاج درود شریف کی کثرت ہے, اس کا علاج نیک لوگوں کی صحبت ہے, اس کا علاج سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ کر ماحول میں بیٹھنا ہے, اس کا علاج قافلوں میں جا کر کے سفر کرنا ہے, اس کا علاج علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے, اس کا علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے, جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے, اگر یہ زخم تو پھول ہے. تجھے ناز حور و قصور پر, مجھے ناز ذکر رسول پر, تیری خلد کیسی ہے تو بتا, میری خلد کوئے رسول ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری, اور جب وہ جان بن جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. کون سا شعر ہے وہ؟ نہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ وہ الگ شعر ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ بھی بولیے نا ساتھ میں. جان ہے تو جہان ہے. تو حضور اگر ہماری جان سے زیادہ پیارے ہم سے ہوتے ہیں, ہمیں ہو گئے, تو اب ہمارے اندر جان آ جائے, اب جان آئے. اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اب اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں ایسی آتی ہیں جو ٹیکنیکل ہوتی ہیں رکاوٹیں. کبھی ارے یہ نفل ہی تو ہے, ارے اس کا تو حکم نہیں دیا گیا, ارے یہ غیر مقتدہ ہی تو ہے, اس کی تاکید نہیں ہے, مجھے ٹائم نہیں ہے, میں سنت نہیں پڑھتا ہوں. اس طرح سے یہ سب ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور صحابی ہیں, ایک مرتبہ حدیث شریف بیان فرما رہے تھے. ابھی حدیث شریف بیان کرتے کرتے بیان پورا بھی نہیں ہو گیا اور مسکرانے لگے. تو لوگوں نے کہا یہاں مسکرانے کی کون سی جگہ ہے, ابھی تو آپ بیان کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں حدیث کا, یہاں مسکرانے کی کون سی جگہ ہے؟ نہیں, بلکہ لوگوں نے نہیں پوچھا, آپ نے خود ہی پوچھا کہ آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے والی جو محبت تھی نا, سبحان اللہ. اب مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ میں کیوں مسکرائے, تو ارشاد فرمایا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تھا تو آپ بھی مسکرا دیے تھے, تو اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں مسکرا رہا ہوں. سبحان اللہ. بولیے نا, بولو نا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. شمع بز میں ہدایت پہ. مرزا صاحب تھے نا, جن کی نعتیں میں اکثر آپ کو سناتا ہوں, وہ 40 سال مسلسل مدینے جاتے رہے تھے اور ہم لوگ ان کے ساتھ وقت بتاتے. پھر مدینے میں بھی ان کے ساتھ کافی وقت مجھے ملا. لاسٹ میں تو ویل چیئر پہ جاتے تھے لیکن جاتے تھے, اور پہلے جب طاقت تھی تو انہوں نے حج کیا, بعد میں جاتے تھے تو مدینے میں ہی رہتے تھے. پھر ان کی نعت کا ایک شعر بھی ہے, کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدینے میں ہی رہتے ہو, مکہ نہیں جاتے, تو کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے, آتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے. مدینے میں رہتے تھے. تو ایک دن یہاں ہمارے الحاج عثمان بھائی کے گھر پہ ان کی دعوت تھی, ادھر یوگا کامیکر اسٹریٹ پر, مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا. تو وہ مسافر تھے اور ان کو سفر کرنا تھا مکے کی طرف, مدینے کی طرف. تو رات کافی ہو گئی تھی اور عشاء کی نماز ہم لوگوں نے نہیں پڑھی تھی, تو ہم نے سوچا چلو وہیں جماعت کر لیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. اب میں نماز پڑھانے کی تیاری کر رہا ہوں, اتنے میں انہوں نے نیت باندھ لی. تو میں نے سوچا کہ مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, پھر نیت بھی باندھ لی, انہوں نے خود پڑھنا بھی شروع کر دیا. تو میں تھوڑا انتظار کیا, سلام پھیرا, تو میں نے کہا حضرت آپ نے پڑھ لی؟ بولے نہیں, سنت پڑھ رہا تھا.
حضرت آپ مسافر بھی ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ بھی ہے عشاء سے پہلے کی. تو میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے، ہاتھ ان کا بڑھاپے کا ہاتھ تھا وہ، ابھی بھی مجھے وہ لمس ابھی ہی یاد ہے. وہ کہنے لگے کہ بیٹا مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے تو سنت میرے مصطفیٰ کی نا. اللہ اکبر. دیکھو یہ جو صحبتوں سے سیکھنے کو ملتا ہے نا، وہ کتابوں سے، صرف کتاب سے نہیں ملتا، صرف کتاب سے نہیں ملے گا. یہ ایک لمحہ جو نقش ہو گیا نا دماغ پہ، وہ نہیں جاتا ہے، وہ نہیں جاتا ہے. تو پھر کسی نے کہا، بلکہ عثمان بھائی کے بھائی نے، شبیر بھائی نے کہا کہ حضرت ان کے لیے دعا فرمائے کہ یہ مدینے جائیں. تو مجھے بولے اچھا مدینے جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیں گے تو ہو جائے گا، آپ تو ہر سال جاتے ہیں. تو مجھ کو بولے کوئی نا معمولی سی چیز خرید لو. میں سمجھا نہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، معمولی چیز خرید لو اور مدینے جانے کا کیا تعلق ہے. تو عرفان بھائی نمک والا اس وقت موجود تھے، وہ دوڑ کے باہر گئے، مجھے کچھ بولے بھی نہیں، وہ بھی بہت مخلص آدمی ہے ماشاءاللہ، ایکٹیو بھی رہتے. دوڑ کے باہر گئے اور ایک بالٹی خرید کے لائے، بکٹ. تو میں نے کہا اب اس کا کیا کرنا؟ تو بولے اس پہ لکھو سامان مدینہ. تو میں نے مارکر پین منگوایا، اس پہ لکھا سامان مدینہ. بولے ٹھیک ہے اب یہ لوگوں کو دکھاتے رہو. میں نے کہا حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سامان مدینہ لکھنا، بالٹی دکھانا، اس سے کیسے مدینے کی حاضری ہو جائے گی. کہا بیٹا لوگ ہیں نا تم کو ہنسیں گے تم پر کہ یہ بکٹ لے کے نکلا ہے جانے کو، کیا وہاں بالٹی نہیں ملتی ہے، معمولی چیز لے کے جا رہا ہے، کیا ہے اس کو دماغ اس کا ٹھیک ہے ایسے. تو جتنا لوگ تم پہ ہنسیں گے اتنا ان کے کرم کو جوش آئے گا اور تمہاری حاضری ہو جائے گی. اور ویسا ہی وہ اسی سال میری پہلی حاضری ہوئی اور اس کے بعد آج تک ہو ہی رہی ہے الحمدللہ. کبھی کبھی بزرگوں سے ایسی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں تو وہ نقش ہو جاتی ہیں دماغ پر. سامان مدینہ، سبحان اللہ. کہا معمولی چیز خرید کے لے کے آؤ، سبحان اللہ. تو پھر ان کی نعتیں میں پڑھتا تھا، آپ کو سناتا ہوں نا میں. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے. ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے. وقت نہیں ہے ورنہ پوری سناتا. اس نعت کو مدینے میں ان کے سامنے محفلوں میں پڑھنے کا جو مزہ ہوتا تھا وہ آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، سبحان اللہ. اس نعت کا جو مقطع انہوں نے پہلے لکھا تھا یہ بھی انہوں نے بتایا. خطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ اور مدینے میں مقیم تھے، ان کے گھر پہ محفلیں ہوا کرتی تھی. میں نے ان کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کے فرزند شیخ فضل الرحمان صاحب سے ہماری بہت محبت والا معاملہ تھا. ان کے گھر پہ جاتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی بھی جاتے تھے اور ان کا ایک سٹائل تھا بات کرنے کا کہ حضرت سے وہ کہتے تھے محمد شاکر نوری پڑھو، نوری یعنی مفتی اعظم کا کلام پڑھو، سبحان اللہ. تو پھر میں بھی پڑھتا تھا، حضرت بھی پڑھتے تھے اور وہ دن ہی کچھ اور تھے. اللہ اکبر. اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو یہ سب حضور کی محبت کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. یہ نعت لکھی نا انہوں نے، مقطع میں یہ لکھا تھا کہ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں. بولیے، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں
پھر دوسرا مصرع لکھا تھا کچھ بات پسند ان کو آئی ہے کمینے کی. تو انہوں نے سوچا کہ میں نے بہت اچھا لکھا ہے، اور ہر شاعر یہی سوچتا ہے. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ نعت انہوں نے پیش کی. انہوں نے خود مجھے بتایا تھا یہ واقعہ. تو حضرت نے بہت پسند فرمایا، لیکن جب مقطع سنا تو کہنے لگے مرزا صاحب یہ آپ نے کیا غضب کر دیا. کہا حضور کیا ہوا، کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل اتنا اچھا ہے کہ حضور کو پسند آئے گا تو بلائیں گے؟ اپنے کو سمجھتے کیا ہو؟ اپنی طرف نسبت کرو کہ اپنا عمل پسند آ گیا تو حضور بلا رہے. نہیں، ایسا مت کرو، اس کو چینج کرو، اس کو بدلو. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو بدلا اور پھر یہ لکھا کہ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی. تو کہا اب ٹھیک ہوا. یہ سب سیکھنے کو ملتا ہے جب ہم بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اور اس سے محبت رسول میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آیا کرو یہاں، حضرت کی صحبت میں بیٹھا کرو، یہاں تھوڑا وقت گزارا کرو، علماء کے ساتھ بیٹھا کرو. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے. تجھے ناز نور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر. تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کتنی محبت تھی میرے آقا سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینے کی گلیوں کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتے تھے. یہاں میرے آقا بیٹھتے تھے، یہاں میرے آقا چلتے تھے، یہاں میرے آقا مسکراتے تھے، یہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں میرے آقا کھانا تناول فرماتے تھے. اتنے غمزدہ ہوئے کہ مدینے سے نکل گئے اور حلب کی طرف شام میں ایک شہر ہے وہاں چلے گئے. کہا حضور کے بغیر مدینہ سونا لگتا ہے. جنہوں نے حضور کو مدینے میں دیکھا ان کو تو تڑپائے گی نا وہ یاد. اس مقام پر تھے وہ عشق کے کہ چلے گئے. ایک عرصہ گزرا، رات میں بلال حبشی سوئے تو میرے آقا ان کی خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں بلال یہ کیا بات ہوئی کہ تم ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے؟ اللہ اکبر. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ؟ یہ فرمان سنتے ہی صبح اٹھے اور سیدھے مدینے کی طرف چل پڑے. سبحان اللہ. میں مدینے چلا، بلکہ زیادہ اپروپریٹ تو وہ ہوگا پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی. کیونکہ حضور نے خود بلایا تھا نا کہ بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ. جس کو حضور خود بلائیں، سبحان اللہ، بولیے نا محبت سے، بولو. ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. سبحان اللہ. آئے مدینے میں تشریف لائے اور حضور کو تلاش کریں دیوانہ وار میرے آقا کا. حالانکہ جانتے ہیں کہ سرکار آپ پردہ فرما چکی، لیکن وہ جو تڑپ تھی نا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بس حضور کو تلاش کر رہے ہیں، سرکار کو ڈھونڈ رہے ہیں. سب لوگ تسلی دے رہے ہیں کہ بلال تم تو جانتے ہو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اب اپنے حیات ظاہری مکمل فرما چکے ہیں اور وہ اپنے رب کی رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف فرما ہو چکے ہیں. لیکن وہ تڑپ جو تھی، حجرِ عائشہ صدیقہ میں آپ تشریف لائے، قبر انور پر پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو بلایا زیارت کے لیے، اور جب غلام زیارت کے لیے حاضر ہو گیا تو آپ پردے میں ہیں. اللہ اکبر. آپ پردے میں ہیں. یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. کیا بر وقت اشعار یاد آ جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے. سبحان اللہ. یہ بھی کرم ہے. سبحان اللہ. ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ بلال آ گئے. اب سارا مدینہ آ گیا حضرت بلال سے ملے کہ مسجد نبوی شریف میں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی بلک کے رونے لگے. ماؤں سے پوچھتے ہیں امی جان وہ تو آ گئے جو اذان دیتے تھے، وہ کب آئیں گے جو نماز پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی حضور کے دیدار کے لیے سب تڑپنے لگے.
اب سب لوگوں نے عرض کیا بلال بہت دنوں سے وہ اذان مدینے میں نہیں گونجی جو تم دیتے تھے، آج وہ اذان سنا دو۔ کہا لوگوں مجھے اس پہ مجبور مت کرو، میں نہیں کر سکوں گا یہ، اب حضور کا دیدار نہیں ہو رہا تو میں نہیں کر سکوں گا یہ۔ پھر لوگوں نے حضرت حسنین کریمین کو سفارش کے لیے پیش کیا، امام حسن امام حسین، اگر آپ کہو گے تو بلال منع نہیں کریں گے۔ اب دونوں شہزادوں نے جب عرض کیا تو عرض کرنے لگے کہ اب دونوں شہزادوں کا حکم ہے تو پھر اب میں منع نہیں کر سکتا۔ اب کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی شریف کی چھت پہ جہاں وہ اذان دیتے تھے وہاں سے اذان دینی شروع کی، اور پورے مدینے میں جو ایک ایسا عالم ہو گیا کہ لوگ دوڑ پڑے دیوان نوار مسجد نبوی شریف کی طرف، اور جہاں پھر ان کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پلٹ کے دیکھا اس طرف جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، لیکن آج آمنہ کا لال وہاں پر نہیں ہے، آج مقام قاب قوسین والا وہاں پر نہیں ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ بلال حبشی پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اذان مکمل نہیں کر سکتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب ہر چیز پر ریفرنس مانگنے والوں سے یہ پوچھو کہ حضرت بلال سے یہ کس نے کہا تھا کہ مدینہ چھوڑ کے جائیں؟ یہ تو محبت رسول ہے نا، ان کا انداز تھا اس محبت کو کے اظہار کرنے کا۔ اللہ ہمیں اس محبت کا صدقہ عطا فرما دے۔ تو مزید ابھی اس میں اور گنجائش تو بہت کچھ بولنے کی ہے، لیکن آخری بات عرض کر کے مکمل کرتا ہوں، مختصر پھر ذکر و دعا بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جب آخری وقت آیا حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی جو زوجہ تھی روتے ہوئے کہنے لگیں واہ حزنا، ایک عرب کا ایک طریقہ تھا اپنے غم کا اظہار کرنے کا، اے غم کی بات، مطلب یہ کیسا غم کا موقع آ گیا۔ تو حضرت بلال نے ان کو تسلی دی، انتقال ہونے والا ہے، اور تسلی اپنی بیوی کو دے رہے ہیں، فرماتے ہیں واہ طربا، یہ غم کا موقع نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ کیسے خوشی کا موقع ہے؟ کہا کہ کل ہم اپنے آقا سے ملاقات کریں گے اور آپ کے دوستوں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی بھوک لگے گی انشاءاللہ۔ بیمار تو نہیں رہو گے؟ بولو پکا وعدہ ہے؟ جتنے یہاں آئے ہیں سب ایک بار پھر سے اس وعدے کی تجدید کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے۔ میرا ہاتھ تو درد ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ بولیے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے اور سنتوں پر بھی عمل کریں گے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب میں داڑھی رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھواتا تھا، کیا اس کو بھی ایک بار کر لیا جائے آج پھر سے؟ کتنے لوگ چہرے پہ داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ محبت رسول میں؟ لوگوں نے گردنیں دی ہیں، ہم اپنے بال نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیسے افسوس کی بات ہے، لیکن آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔